السلام علیکم سامعین، حشر کو ابھی بہت دن باقی ہے۔ میں ضیاء شاہد کا بچپن سے فین تھا۔ وہ 20 سال پہلے میگزین میں جمعہ بخیر کے نام سے ایک طویل کالم لکھا کرتے تھے۔ یہ ایک سوشل کالم ہوتا جس کی تحریر میں صوفیانہ کشش اور ادبی مٹھاس ہوتی تھی۔ ضیاء صاحب کے ساتھ یہ کالم مختلف اخبارات کا سفر کرتا رہا۔ میں بھی بطور قاری ان کے ساتھ اخبارات تبدیل کرتا رہا۔ قارئین اور فینس کی ایک عجیب سائیکالوجی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے پسندیدہ لکھاری، مصور، اداکار اور کھلاڑی سے متعلق تمام معلومات جمع کرنے لگتے ہیں۔ میں بھی اس شوق میں مبتلا ہو گیا، چنانچہ میں نے ضیاء شاہد صاحب کے پس منظر، ان کے خاندان اور بچوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ ان دنوں مجھے معلوم ہوا ضیاء صاحب کے بڑے بیٹے کا نام عدنان ہے اور وہ میرا ہم عمر ہے۔ ضیاء صاحب اپنے کالموں اور تحریروں میں اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ میں نے 92 میں لاہور سے صحافت شروع کی۔ میں اس شعبے کا ایک نالائق کارکن تھا، چنانچہ میں رولنگ سٹون بن گیا اور مختلف اخباروں میں دھکے کھاتا ہوا روزنامہ خبریں تک جا پہنچا۔ 1997 میں محترم خلیل ملک کی سفارش پر خبریں میں لکھنا شروع کیا۔ مجھے خوشنود علی خان نے خبریں سے وابستہ کیا تھا، لیکن میرے تیسرے کالم کے بعد ضیاء صاحب کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو گیا۔ 98 کے آخر میں عدنان شاہد کے ساتھ میری ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ 1998 ہی وہ سال تھا جب ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے ضیاء صاحب نے مجھے ایک خط لکھا اور خبروں کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا۔ میں روزنامہ جنگ سے منسلک ہو گیا۔ ضیاء شاہد صاحب مجھ سے دور ہو گئے، لیکن عدنان شاہد قریب آ گیا۔ وہ مجھ سے مسلسل ملتا بھی رہا، اس کے ساتھ میری ٹیلی فون پر گفتگو بھی ہوتی رہی، لیکن میں نے اصل شاہد کو 2001 میں ڈسکور کیا۔ 2001 میں پاکستانی صحافیوں کا ایک گروپ انٹرنیشنل وزٹر پروگرام پر امریکہ گیا۔ اس گروپ میں عدنان شاہد، رحیم اللہ یوسفزئی، سلیم صافی اور میں بھی شامل تھا۔ ہم لوگ امریکہ میں 21 دن اکٹھے رہے۔ ان 21 دنوں نے ہمارے درمیان بے تکلفی، دوستی اور تعلق کا ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا جو عدنان شاہد کے انتقال تک جاری رہا۔ میں نے امریکہ میں ایک ایسا عدنان شاہد ڈسکور کیا جو نہ صرف زندگی کے رنگوں سے بھرپور تھا بلکہ وہ انسانیت، خدمت اور محبت سے بھی لبریز تھا۔ وہ اس وقت بھی خبریں کا ایڈیٹر تھا اور ہم سب لوگ اخبارات میں معمولی کارکن تھے، لیکن عدنان شاہد دوسروں کو بیڈ پر سلاتا اور خود فرش پر سوتا۔ ہم لوگ اکٹھے کھانا کھاتے تھے، کھانا منگواتے اور آخر میں بل آپس میں تقسیم کر لیتے۔ ہم لوگ امریکہ میں تھے، لہٰذا ہم لوگ امریکن سسٹم کے تحت بل دیتے تھے، لیکن کھانے کے آخر میں ٹپ ہمیشہ عدنان شاہد دیتا۔ عدنان نے پورے امریکہ کی ٹپ اپنے ذمہ لے لی تھی۔ بس کا ڈرائیور ہو یا کنڈکٹر، ہوٹل کے دربان ہو، ویٹر ہو یا بیل بوائے، ریستورانوں کی ویٹریس ہو یا پھر امریکی بھکاری، ان کے ٹری ہیٹ اور ہاتھ پر ہمیشہ عدنان شاہد ٹپ رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا امریکہ 55 برس سے پاکستان کو ٹپ دے رہا ہے، آج میں اس ٹپ کا بدلہ لے رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہفت روزہ تقریر کے ایڈیٹر فاروق عادل بھی تھے۔ فاروق عادل نے ایک مرتبہ غلطی سے $5 زائد دے دیے۔ ویٹریس پیسے لے کر واپس آئی تو فاروق عادل نے وہ $5 اسے بخش دیے۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر بولا، لو آج سے میں بھی عدنان شاہد ہو گیا۔ اس دورے کے دوران ہم نے ایک دلچسپ کوڈ بھی تخلیق کیا۔ یہ کوڈ مصنف تھا۔ ہم لوگ مختلف لکھاریوں کی نفسیات پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا بعض لکھاری مصنف کہلانے کی خبط میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے سفر ناموں یا سوانح عمریوں میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں، جب مصنف توبہ ٹیکسنگ میں داخل ہوا تو بارش شروع ہو گئی۔ یہ لوگ اپنی تصویروں کے ساتھ ہمیشہ مصنف صدر ایوب خان کے ساتھ، یا مصنف ماسکو میں اسٹالن کے مقبرے کے سامنے، یا مصنف جنرل ضیاء الحق کو اس کی مجلس شورا کی خامیاں بتاتے ہوئے قسم کی کاپشن لکھتے، لیکن اس نے کہا لگایا۔ میں نے اسے بتایا مجھے پچھلے دنوں کسی صاحب نے اپنا سفرنامہ بھجوایا تھا۔ اس سفرنامے میں مصنف کی بے شمار تصویریں چھپی تھیں۔ ایک تصویر میں انہوں نے 5 برس کے ایک بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ اس تصویر کے نیچے لکھا تھا، مصنف آسٹریا کے سفر پر روانہ ہونے سے 2 دن قبل اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ۔ عدنان شاہد نے ایک طویل کہکا لگایا۔ اس کے بعد ہم جب بھی تصویر کھنچوانے لگتے تو عدنان شاہد کہتا، 2 مصنف ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی چھت پر کھڑے ہیں۔ ہم سب کہکا لگاتے۔ ایک روز ہم میکڈونلڈ سے نکلے تو اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں یہاں تصویر کھنچوانا چاہتا ہوں، میں یہ تصویر اپنی سوانح عمری میں شیئر کروں گا۔ اس کے نیچے یہ کیپشن لکھوں گا، مصنف 2 فش برگر کھانے کے بعد میکڈونلڈ کے سامنے حشاش پشاش کھڑا ہے۔ اس کے بعد مصنف ہمیشہ کے لیے ہمارا کوڈ دور ہو گیا۔ میں جب بھی اسے فون کرتا ہوں، وہ فون اٹھاتا تو میں اسے پوچھتا ہوں مصنف کیا کر رہا ہے؟ اس کا جواب عموماً اس قسم کا ہوتا ہے، مصنف اپنے بیٹے کو کلفی کھلا رہا ہے۔ یہ مصنف اپنی بیوی کے سینڈل تبدیل کرنے
लिबर्टी चाह रहा है, ये मुसन्निफ इस वक्त रेगल सिनेमा के सामने खड़ा है, वगैरह वगैरह। इस तरह वो जब भी मुझे फ़ोन करता है तो उसका पहला फिक्र कुछ यूँ होता है, क्या एक मुसन्निफ दूसरे मुसन्निफ से गुफ्तगू कर सकता है? और मैं मुग़ल बादशाहों की तरह जवाब देता हूँ, हाँ इजाज़त है। एक बार उसका फ़ोन आया, क्या मुसन्निफ एक भूखे को खाना खिला सकता है? मुसन्निफ ने फ़ौरन हामी भर ली। वो शाम उसने मेरे साथ गुजारी। वो इन दिनों दी पोस्ट शुरू कर रहा था। उज़िया शाहिद साहब से हटकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहता। उसकी ख्वाहिश थी वो कोई छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करे, अपनी मेहनत से इस बीज को दरख्त बनाए। वो एक ऐसा अखबार निकालना चाहता था जो सिर्फ अदनान शाहिद का अखबार हो। वो दी पोस्ट को अदनान शाहिद का प्रोजेक्ट समझता। उसने मुझसे पूछा, क्या मुसन्निफ अंग्रेज़ी में कॉलम लिखेगा? मैंने इनकार में सर हिला कर जवाब दिया, मुसन्निफ ने आज तक अंग्रेज़ी में ख़त नहीं लिखा। वो मुस्कुरा कर बोला, अगर हम मुसन्निफ का उर्दू कॉलम अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर ले तो मुसन्निफ को कोई इतराज़ तो नहीं होगा? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुसन्निफ को तो नहीं होगा, लेकिन मुसन्निफ के अखबार को ज़रूर होगा। मैं जब एक्सप्रेस में आया तो ख़बरें में हमारे ख़िलाफ़ मज़ामीन शाये होने लगी। उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने उससे पूछा, तुम लोगों ने मुसन्निफ के ख़िलाफ़ जहाज़ शुरू कर दिया? उसने कहगा लगाया और हंसते हंसते बोला, लेकिन मुसन्निफ के साथ हूँ। उसने मुझसे इस तब्दीली की वजह पूछी तो मैंने दीगर वजूहात के अलावा उसे बताया, अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं जंग अखबार में तुम्हारे लिए कॉलम नहीं लिख सकता था। मैं अपने दोस्तों की ताज़ियती कॉलम लिखने के लिए एक्सप्रेस आया हूँ। इसने कहका लगाया। मुझे 10 फरवरी 2007 को अदनान शाहिद की इंतकाल की खबर मिली और 10 फरवरी को मैंने इस पर खसूसी एडिशन देखा। इस खसूसी एडिशन में उसकी तस्वीरें छपी थी। वो हर इस तस्वीर में मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसकी तस्वीरों से कहा, अदनान तुम्हारे लिए मुसन्निफ उदास है, तुम वापस आ जाओ। लेकिन अदनान शायद वापस नहीं आया। वो कभी वापस नहीं आएगा। ज़िंदगी की हर सड़क, हर रास्ते में एक यू टर्न ज़रूर होता है, लेकिन मौत एक ऐसा रास्ता है जिस पर कोई यू टर्न नहीं। और बदकिस्मती से अदनान शायद इस मोटरवे पर चढ़ गया है। मैं जब ये कॉलम लिख रहा था तो मैंने लिखते लिखते बेइख्तियार उसके मोबाइल पर फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल बंद है, आप थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिएगा। मैंने सोचा ये थोड़ी देर कितनी होगी। मालूम हुआ ये थोड़ी देर सैकड़ों हज़ारों साल पर मुहित है, क्योंकि दुनिया में बिछड़ने वाले लोग सिर्फ हशर के दिन मिल सकते हैं और हशर को अभी बहुत दिन बाकी है।